देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सारा ओपिनियन जो था वो एंटी इसराइल हो गया, कभी देखा नहीं, हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। हम्म। और गो के सेंटिमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रो ईरान नहीं था, लेकिन सॉफ्ट हो गया था ईरान के लिए। तो अब ये अपने हाथों से उसको भी, भाई अगर लबनान में वो नहीं बंद कर रहे तो ये तो आपके पास एक बार्गेनिंग चिप है। आप यूनाइटेड स्टेट्स को बार बार बावर करा सकते हैं, आप यूएस पब्लिक को बार बार कह सकते हैं कि जी हम अपनी साइड ऑफ द मुआहदा पूरा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। ये तो उनके हक में जाती थी बात। और वो यानी कि एक तीसरे मल्ले जाके, वो ठीक है, फेयर एनफ, बड़ी अच्छी उनके, हमारे फलस्तीनी भाई हैं, लबनानी भाई हैं, भाई पहले अपना घर तो ठीक करो ना। ये जो सारा कुछ तुमने जीता है इसको तो समेटो। थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जज्बाती अब हो गए, पहले बड़ी इन्होंने मेच्योरिटी दिखाई, और ये कुछ समझ से बाहर है कि क्यों। वो $81,000 पर कैपिटा इनकम का मुल्क है, मतलब चाइना $18,000, तो उसके साथ आप मतलब आप देखें ना, ये $400 पर कैपिटा का मुल्क, और जज्बा ईमानी एंड ऑल दैट। भाई आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कंपेयर कर रहे हैं। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान की पहली तकरीरों में से एक नहीं थी, ये एक रियासत का विजन था। एक ऐसा विजन जिसमें कानून की बालादस्ती, मजहबी आज़ादी, मजबूत इदारे और कौमी तरक्की एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन आज तकरीबन 8 दिहाइयों के बाद क्या हम इस विजन के करीब हैं या इससे दूर होते जा रहे हैं? पाकिस्तान को समझने के लिए तारीख, मईशत और रियासत को एक साथ देखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया दौर की एक और प्रोडक्शन जिसका नाम जियो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है, उसके अंदर आपको खुशामदीद। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ पिछले एपिसोड के अंदर थे, उसमें हमने पार्ट 1 जन साहब के साथ कवर किया था। उसी को अब आगे लेके जो टॉपिक्स रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, और जन साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ईरान वॉर के ऊपर जो लेटेस्ट है उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन कर लेंगे। तो जन साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स को रिमाइंड कराते चलूं कि ये हमारी लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट है। जो छोटे वाले प्रोग्राम होते हैं 20-25 मिनट वाले, वो रजा और मैं सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के बैनर के अंडर करते हैं। इसके अंदर ये जो जियो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के एपिसोड हैं, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर सकें, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स दे सकें, और हम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशंस के लेंस लगा के ये देखें कि पाकिस्तान को और खत्ते के ममालिक और दुनिया को दूसरे ममालिक और दूसरी नेशंस कैसे देखती हैं। तो पाकिस्तान के लेंस को ज़रा मोर क्लैरिटी से देखने के लिए हम जल साहब को रिक्वेस्ट करते हैं। ये दूसरी हमारी एपिसोड है उसकी। तो जल साहब शुरू करते हैं। पहले जी तो ज़रा बता दीजिए कि जो ईरान की और यूनाइटेड स्टेट्स की खटपट चल रही है, जैसा आवाज आ रही है। जी जी, आ रही बिल्कुल। जी। तो ये ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो खटपट चल रही है, जो कि ना खत्म होने का यानी कि नाम नहीं ले रही, तो वो कहाँ तक पहुंची है? हम क्या एक्सपेक्ट करें जल साहब? जी, बहुत शुक्रिया। बल्कि अब तो खटपट से जरा बात आगे चली गई है। यानी कि ये ऑल आउट वॉर भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई दोनों साइडें कोई जो पहले कर रही थी एक दूसरे के साथ वही कर रहे हैं। इसी तरीके से बड़ी शदीद बमबारी अमेरिका कर रहा था, और ईरान जो है आगे से मिसाइल और वो ड्रोन दाग रहा था, वही चल रही है। और अलबत्ता इसकी डायमेंशंस ऐसा ऐसा थोड़ी तब्दील हो रही हैं और थोड़ी ओमिनस होती जा रही हैं, परेशान कुन है पूरे खत्ते के लिए और हमारे लिए भी। क्योंकि एक तो हुथीज वाला मामला अंदर आ रहा है, और वो बाब अल मंदब के बंद होने की बात हो रही है इसके बाद, हुर्मुज के बाद। तो ये और मुल्कों को अपने अंदर सक इन कर लेगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे क्राइम नजर आ रहे हैं कि वो ममालिक जो पहले थोड़े से न्यूट्रल थे, वो कोई अंडर प्रेशर आ जाएं, शायद के शायद उनको साइड लेनी पड़े, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दैट वुड बी वेरी सैड, स्पेशली फॉर अस। क्योंकि हमारा मसला ये है कि अगर हम साइड ना लें तो कुछ हमारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि एक्सप्लॉयट होती हैं। अगर साइड लें तो वो उसमें बड़ा प्रॉब्लम है कि ईरान हमारा ऐसा हमसाया है कि जो जहाँ अभी भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं,
ورنہ ہندوستان اور افغانستان اور اگر خدا نخواستہ ایران کی طرف سے بھی کوئی بدمزگی پیدا ہوگی تو ہم تو بالکل سراؤنڈ ہو جائیں گے چاروں طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ مسٹ بی اویئر آف دس کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو سیدھی سی یہ ہے کہ جیت ہار کسی کی نہیں ہوئی. اور اگر برابر کے ملک ہوتے تو شاید جیت ہار کا نہ ہونا کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں تھا. کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک کا معاہدے کر لیتے ہیں، سیز فائر کر لیتے ہیں. لیکن جب بہت ہی بڑی طاقت اور ساتھ دو بلکہ دو بڑی طاقتیں اسرائیل کو، آپ بے شک وہ ملک چھوٹا ہے لیکن طاقت تو وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ مل کر اگر کوشش کریں ایک درمیانے درجے کی طاقت کو سرنگوں کرنے کے لیے اور وہ نہ ہو پائے، باوجود اس کے کہ نقصان ان کا بہت ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابھی پھر اور بھی ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ بڑی ساکھ کا معاملہ پیدا ہوتا ہے امریکہ جیسے ملکوں کے لیے، جس کو پینا بہت مشکل ہے. ایک تو یہ ڈائمینشن ہے. دوسری یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ایک تو میں نے کہا نا خطرہ ہے خطے میں کہ یہ پھیل بھی رہی ہے اور لوگوں کو مجبور بھی کر رہی ہے اور ملکوں کو. ایک اور بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخلاقیات اور جنگی جرائم اور جنگی جو اصول ہوتے ہیں سب کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. یہ جو پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، یہ تو مطلب یہ ہے کہ کسی مذہب میں الاؤڈ نہیں ہے، یو این کے چارٹر میں الاؤڈ نہیں ہے، جو جنگوں کے جتنے بھی مختلف ملکوں نے جو اپنے اپنے طریقے سے لکھے ہیں اصول، اس میں الاؤڈ نہیں ہے. تو وہ اٹ سیمس ٹو بی فری فار آل. یہ بہت خطرناک ڈائمینشن، جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو ایسے لیتھل ہتھیار جو کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف اٹامک بامز اور سم تھنگ، اور بہت لیتھل ہتھیار ہے امریکہ کے پاس، وی آل نو اٹ. اس میں ایسے ہیں جو کہ پوری آکسیجن اس علاقے کی کھینچ لیتے ہیں، اور بہت بڑا علاقہ بغیر آکسیجن کے ہوتا ہے، سب زیرو چیزیں جو ہے نا وہ مر جاتی ہیں انسانوں سمیت. ایران کا جو ابھی تک ہم نے سنا نہیں ہے، اور شاید ان کا پتہ نہیں مذہب اگر ان کو روکتا ہو مجھے نہیں پتا، فادر اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ کیمیکل ویپنز اگر استعمال کر لیں یا کچھ ہو جائے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک سا بنتا جا رہا ہے. اور پاکستان کے لیے پھر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے جو کوشش کی تھی وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی ہے. پھر یہ کہ بھی کیا مزید کوشش کریں. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اور ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں. ادھر سے اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو وہ بالکل بفرا ہوا ہے. ابھی انہوں نے آج اعلان کیا کہ ہم 70% غزہ پہ پر قبضہ کر لیں گے، حالانکہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہوا، 30% سے 50 پہ چلے گئے. لبنان سے واپس آنے کا وہ نام نہیں لے رہے. سیریا کی طرف ان کی آنکھیں بڑی ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کچھ عرصے کے بعد ملوث ہو سکتا ہے اس سارے معاملے میں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک تو اس آگ سے اپنے دامن کو کیسے بچایا جائے، پاکستان کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں، اس آگ سے اپنے دامن کو کیسے بچایا جائے. میرا یہ مصعب ذرا سجیشن، کیونکہ پوری معلومات تو میرے پاس نہیں ہے، حکومت کے پاس مجھ سے زیادہ معلومات ہیں، پھر بھی میرا ہنچ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سوائے میڈیشن کے اور فیسیلیٹیشن کے اور کسی کام میں نہیں پڑنا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور کوئی معاہدہ انووک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف مسلمان ملک انوالوڈ ہیں. تو جس طریقے کا رویہ ہم نے پہلے یمن اور سعودی عرب کی جنگ میں کیا تھا، گو کہ ہمیں اس کا ٹھیک ہے خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، اسی قسم کا کوئی ہمیں معاملہ کرنا پڑے گا. آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ یمن کی طرف سے جب حملہ ہوا سعودی عرب پر، ہم نے جب اس کو کہا کہ اس کی مذمت کی تو پھر وہاں سے ایک ریئیکشن بھی آیا ہے، یہ حال ہی کی بات ہے. تو جی جن اب صاحب، یہ ساری چیزیں جی دیکھنے کی ہیں. جی اس پہ کرتے ہیں بات. میں ذرا اس سے پہلے کہ ہم پاکستان اور دوسرے ملکوں کے درمیان جو ڈیفنس پیکٹس ہیں اس کی بات کرتے ہیں، میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں جن صاحب آپ کا ویو کہ دیکھیں وہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس کے اندر تو پریٹی مچ ایران جو چاہتا تھا اس کو مل گیا تھا. تو وہ تو چاروں طرف یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھی ایران تو جیت گیا جنگ. تو اب دیکھیں نا، وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا اب وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسٹریٹ آف ہارموز کے سدرن پارٹ سے شپس کو گزارنے کی کوشش کی، تو ایران نے ان کے اوپر حملہ کر دیا کہ جی کلوز 5 جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران سے پوچھے بغیر کوئی شپ نہیں جا سکتی، نارتھ میں بھی ساؤتھ میں، مطلب عمانی واٹرز میں بھی نہیں جا سکتی. تو اب اس مائنر
क्लॉज की इंटरप्रिटेशन के पीछे उन्होंने अपने $350 अरब की जो ऑफर थी ऑन द टेबल यूनाइटेड स्टेट्स की कि जी ये भी हम आपको दे देंगे। उनका तेल जो था वो भी खोल दिया था, सैंक्शंस भी खोल दी थी, और उनको ऑफर कर दी थी रीबिल्डिंग में भी हेल्प करेंगे। मतलब इट वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि सब कुछ होते हुए ईरान ने ये क्यों शुरू किया दोबारा, इस क्लॉज की जी इंटरप्रिटेशन के पीछे। जी जी। ये क्लॉज की इंटरप्रिटेशन पर तो हम आते हैं, हम पहला क्लॉज भूल जाते हैं ना, जिसमें ये लिखा था कि तमाम साइडों पे जंगबंदी होगी, लेबनान समेत। तो अगर वायलेशन हुई है पहले, क्योंकि और भी हमारे दोस्त ये बात करते हैं कि जी ईरान ने ये काम क्यों किया, पहले तो ये वायलेशन इसराइल और अमेरिका ने की है। अमेरिका को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका पुष्टपनाह है इसराइल का। तो अगर इसराइल को आप लेबनान में नहीं रोक सके, और जिस तरीके से वो गाजा में आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप नहीं रोक सके, और जिस तरीके से वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट बढ़ाता जा रहा है, आप नहीं रोक सके, और जिस तरीके से सीरिया की तरफ वो इंटरफेरेंस कर रहा है, आप नहीं रोक सके, तो एक्चुअली द बिग वायलेशन जो है नंबर 1 क्लॉज की, वो तो इसराइल ने की है, और अमेरिका उसका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका एक किस्म का गारंटर भी है इसराइल का। तो आई वुड से कि ये गो के ठीक है, ईरान ने शुरू में ही, आपको पता होगा, अभी जब ये 14 निकात आए थे, उसी वक्त ये इस इंटरप्रिटेशन, अपनी इंटरप्रिटेशन का ऐलान कर दिया था कि हम कोई पैसा वसूल नहीं करेंगे, कोई फीस वसूल नहीं करेंगे, लेकिन तमाम शिपिंग हमारी कोऑर्डिनेशन से होगी, ये उन्होंने कहा था। ऑल्दो ये हम सबको मालूम था कि इसमें एम्बिगुटी है, इसमें ऑन बोर्ड नहीं था, अमेरिका ऑन बोर्ड नहीं था। ईरान को चाहिए था कि ओमान को उस वक्त ऑन बोर्ड लेते, तो वो भी मेरा ख्याल है बाद में कुछ बातचीत हो रही है, वो भी उस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं है। बट आई एग्री विद यू कि अगर सिविलियन शिप्स गुजर रहे हों, और अगर आप वाकई चाहते हो अमन, तो ऐसा नहीं, इसको बढ़ना नहीं चाहिए था, बावजूद इसके कि वो मैं पहले कह गया हूँ कि सारी खिलाफ वर्जियां तो उधर हो रही थी। एक और बड़ा खिलाफत इसमें, जी। ये एक पॉइंट और है, फिर आपका अगला सवाल लेते हैं कि ये दोनों साइडें, अमेरिका और ईरान का एक प्रॉब्लम ये है कि दे आल्सो हैव टू प्ले टू द गैलरी ऑफ देयर ओन पीपल। कि अब जब ये खामनाई साहब का हुआ, उनके जस्द खाकी के लिए मुख्तलिफ शहरों में घुमाया गया, तो जो वहाँ पे नारे लगे, जिस तरीके से लोग निकले, तो ईरान की जो एक तो खैर ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनकी क़यादत में कुछ थोड़ा बहुत जो रूहानी क़यादत है वो कुछ और कह रही है, IRGC उनके साथ है, और जो पॉलिटिकल क़यादत है, जो प्रेसिडेंट हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन वो थोड़े से और ख्याल के लोग हैं। ये तो खैर उनका इंटरनल मामला है, लेकिन इसके क्राइन हैं, इस बात में सदाकत नजर आती है कि, लेकिन उनका जो बाहर निकलती है बात, उसमें कोई तजाद अभी तक नहीं है। जो वो कहते हैं वही करते रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से बहुत सारी बातें कही जाती हैं, फिर यू टर्न ले लिया जाता है, फिर कुछ और कहा जाता है, तो सारा कुछ। तो मेरा ख्याल एक तो मजबूरी ये है दोनों तरफ, कि अमेरिका से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आपने किसी किसी किनारे तो लगाया नहीं है, आपने सुना होगा ये बात। और ईरान वाले भी, ईरान की तरफ से भी है कि हमने बदला लेना है उन बच्चों का, और खामनाई साहब की शहादत का। तो ये मेरा ख्याल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोजेंट मिलिट्री फैक्टर्स नहीं है, और आप इनको कोई ज़्यादा लॉजिक की बुनियाद पर भी नहीं परख सकते। इसमें जज्बात भी हैं, इसमें पीपल, जो लोगों के एक ख्याल है वो भी है, और मेन इसकी वजह यही है कि ये ना अभी तक किसी ने जंग हारी है ना जीती है। जी जी जन साहब, मैं इसकी क्लोजिंग में फिर यही कहूंगा कि थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल और थोड़ा मेच्योरिटी अगर देखें ना, शुरू में जो ईरान ने दिखाई, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सारा ओपिनियन जो था वो एंटी इसराइल हो गया। कभी देखा नहीं, हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। हम्म और गो के सेंटिमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रो ईरान नहीं था, लेकिन सॉफ्ट हो गया था ईरान के लिए। तो अब ये अपने हाथों से उसको भी, भाई अगर लबनान में वो नहीं बंद कर रहे, तो ये तो आपके पास एक बार्गेनिंग चिप है। आप यूनाइटेड स्टेट्स को बार बार बावर करा सकते हैं, आप यूएस पब्लिक को बार बार कह सकते हैं कि जी हम अपनी साइड ऑफ द मुआहदा पूरा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। यू नो ये तो उनके हक में जाती थी बात। और वो यानी कि एक तीसरे मल्ले जाके, वो ठीक है, फेयर एनफ, बड़ी अच्छी उनके, हमारे फलस्तीनी भाई हैं, लबनानी भाई हैं, भाई पहले अपना घर तो ठीक करो ना। ये जो सारा कुछ तुमने जीता है इसको तो समेटो। थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जज्बाती अब हो गए, पहले बड़ी इन्होंने मेच्योरिटी दिखाई। और ये कुछ समझ से बाहर है कि क्यों। वो $81,000 पर कैपिटा इनकम का मुल्क है, मतलब चाइना $18,000। तो उसके साथ आप मतलब आप देखें ना, ये $400 पर कैपिटा का मुल्क,
اور جذبہ ایمانی اینڈ آل دیٹ. بھائی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں, آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کمپیئر کر رہے ہیں. ان کا آپ اقتدار دیکھیں, ان کے آپ ان سے کیسے کوئی کمپیئر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے تو جو کیا وہ تو اس کو کیسے کوئی سوچ سکتا؟ یا تو اپنا جو ہے وہ کردار اس طرح کا کرے نا. تو جی اس میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور ہمارے سارے ویورز ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جو اصل معاملہ ہے, اصل معاملے تو یہ دو ہی ہیں. ایک کا ہلکا ہلکا ذکر ہم کر بھی رہے ہیں, ایک تو نیوکلیر کا معاملہ کہ جی, اور ایک دوسرا یہ ہے کہ جو سینکشن ختم کرنے کا معاملہ. اب یہ ہے کہ یہ چونکہ لبنان میں جنگ بند نہیں ہو رہی تو وہ ایک لیور ہے, آپ سمجھے, امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس. تو پرابلی یہ ہرمز کو بند کر کے ایک جوابی لیور پہ, ٹیبل ٹاک پہ جانے سے پہلے ایک جوابی لیور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا آپ کیا دیں گے اور ہم کیا دیں گے. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ ان کے پاس ہرمز کا کنٹرول نہ ہو اور ادھر سے لبنان کا کنٹرول ہو ان کے پاس, تو یہ پھر برابر کے لیور بنتے نہیں ہیں. پھر ان کے لیے جو بات کرنا ہے یہ مشکل ہوتا ہے. ایک چیز کا میں صرف اپنا شک کا اظہار کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پرابلی ایران بھی کچھ فائنل معاہدے سے پہلے کچھ ٹائم بائی کرنا چاہ رہا ہے. پہلے ہم یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ بھی امریکہ ٹائم بائی کر رہا ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر. اب یہ وہ ٹائم کیوں بائی کر رہے ہیں, یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اور میں کیا آپ وہ, کو ہاں جی, کیا ایسی بات ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی منطق اس کا ساتھ نہیں دیتی صورتحال کا, کوئی اتنی اپنی تباہی کروا رہے ہیں, کوئی ملٹری لاجک نہیں بنتا, کوئی پولیٹیکل لاجک نہیں بنتا, بلکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی اکنامک لاجک بھی نہیں بنتا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس, اینڈ دیٹ سم تھنگ ایلس ول کم اپ آئی تھنک آفٹر سم ٹائم, دیٹ وائی آر دے بائنگ دس ٹائم. وہ اس لیے جن صاحب کیونکہ میں اس کے بارے میں پڑھتا بھی رہا ہوں کافی, اور اس میں اچھا اب وہ کہہ یہ رہے ہیں, یہ جو آئل کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ویک آف اگست, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مڈل آف اگست, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فورتھ ویک آف اگست. بہرحال اگست کے مہینے میں آئل کی جو سٹوریج کیپیسٹی دنیا کی ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گی کہ اس وقت جو آرٹیفیشلی آئل کی پرائس کو مینٹین کیا ہوا ہے یہ 70 اور 100 کے درمیان, وہ ابیلٹی ختم ہو جائے گی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے پاس. اور اس کے بعد آئل کی پرائس جو ہے وہ شوٹ کرے گی, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی, اور ورلڈ کے اندر ایک ریسیشن کا جو ہے بڑے سیریس خطرات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. سو وہ جو ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران, لائکلی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اگست کے اینڈ تک دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا جو ہے وہ ریسیشن کے اندر آ جائے, ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی اس کے ریپل ایفیکٹس ان کے اوپر بھی آئیں گے, کیونکہ دنیا کے 193 ممالک اور 4 ٹیریٹری جو ہیں ان میں ریسیشن آئے گی, لیکن سب سے کم ریسیشن ان میں سے امریکہ میں آئے گی. ہاں جی, ان کو کیونکہ شاید جب $100 پہ تیل پہنچتا ہے تو امریکہ کو اپنا تیل نکالنا جو ہے نا وارہ کھا جاتا ہے نا, پھر وہ exactly. ادھر سے نکالنا تھا. آپ کا یہ پوائنٹ میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, کیونکہ میں ملٹری اینگل سے دیکھتا ہوں, آپ کا ہورائزن ذرا زیادہ بڑا ہے, تو مجھے اس چیز کا شک ہے کہ دے آر ڈیولپنگ سم تھنگ ان دا ملٹری ڈومین, اور دے آر لائکلی ٹو ریسیو سم تھنگ ان دا ملٹری ڈومین, اور دے آر لائکلی ٹو کوآرڈینیٹ سم تھنگ ان دا ملٹری ڈومین, جس کے لیے وہ یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں فرام دی ملٹری پرسپیکٹو. آئی کین ایڈ دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب موونگ آن, پاکستان کے جو معاہدے ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, تو پرانا بھی تھا, اس کو ری انفورس بھی کیا گیا ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے. اب وہ بات ہو رہی ہے, کل ہی یہ خبر آئی ہے کہ کویت کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے. اسی طرح رومرز ہیں کہ بحرین بھی ہو سکتا ہے اور جارڈن بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے کچھ اس کے اوپر روشنی تو ڈالی کہ پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارے مسلم برادر ممالک ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے ساتھ آپ سائڈ کریں تو پھر دوسرے مخالفت کریں. اس میں ذرا کچھ اس کو کلوز کر دیں اس ٹاپک کو, کہ کس طرح جی جی, پاکستان پھونک کر رکھے قدم. اس میں ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو تو سعودی عرب اور ہمارا تعلق ہے اور معاہدے ہیں, اس کی نوعیت اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ یہ تو ہماری تاریخ بڑی پرانی ہے ملٹری کوآپریشن کی, آپس میں کوآرڈینیشن کی. یہ تو دہائیوں کی بات ہے, 50 سال 40 سال پہلے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے, اور بہت پہلے سے پاکستان نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جب یہ اگر فارمل معاہدہ نہیں بھی تھا تو مکہ مدینہ کی ہم ہر صورت میں حفاظت کریں گے. یہ بات بالکل ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ کہی تھی. لیکن اس معاہدے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ لوگ پوچھتے تھے کہ کس قسم کا معاہدہ تھا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک گھر میں روٹی ہو
اور دوسرے گھر میں کوئی اور ابیلٹی ہو، تو جب معاہدہ ہوتا ہے تو وہ روٹی والا اس کو روٹی دیتا ہے، اور وہ جو اس کی حفاظت کرنے والا اس کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے جہاد آ جائیں گے اور ہمیں، کیونکہ ہمارے تو متبھیڑ ہو چکی ہے نا افغانستان کے ساتھ، ہم نے مدد نہیں مانگی نہ وہ آئے. ابھی بھی ہم بہت ہی، آپ سمجھیں کہ ایک لیتھل جنگ لڑ رہے ہیں اگینسٹ ٹیررزم اینڈ اگینسٹ انسرکشن موومنٹ میں کہوں گا، جو کہ بلوچستان میں ہے. تو نہ ہم نے مدد مانگی ہے، نہ وہ مدد کے لیے آئے ہیں. تو اس کے لیے انڈیا یہ، کے خلاف نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اس معاہدے کی نوعیت کی ایسی نہیں ہے کہ بھی ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے. اور دوسری ایک اور بات بڑی سوچنے کی ہے کہ جب یہ جنگ کا جو پہلا حصہ تھا، پچھلے سال کی جنگ کو تو چھوڑ دیں، اس سال کی جنگ کا یہ جو پہلے ایک معاہدے سے پہلے جو حصہ گزرا ہے، بہت کوشش کی تھی، بہت کوشش کی تھی اسرائیل اور امریکہ نے کہ کسی طریقے سے عرب ملک اس جنگ میں کود جائیں. یہاں تک کہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن بھی کیے تھے، ایسی جگہوں پہ میزائل مارے تھے. اور پھر قطر کی طرف سے یہ آیا بھی تھا کہ جی ہمیں کچھ میزائل ایسی ڈائریکشن سے آ رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ایران کی ہے. اور ابھی بھی قطر نے کہا، باوجود اس کے کہ قطر کے وہ بیس پر اٹیک بھی ہوا ہے، انہوں نے کہا کسی بھی صورت میں ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ بات ہے. پاکستان کا جہاں تک معاہدوں کا تعلق ہے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کم از کم یہ پرسیپشن میرے ذہن میں ہے کہ سعودی عرب، قطر اور عمان، یہ تین ملک جو ہیں ایران کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کو تیار ہیں. اور یہ ان کا رویہ ایران کے خلاف ایسا نہیں ہے جیسا کہ یو اے ای کا ہے یا کویت کا ہے یا بحرین کا ہے. تو جو لاجک بنتی ہے پاکستان کی، اگر سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے تو نیکسٹ معاہدہ قطر کے ساتھ ہونا چاہیے، عمان کے ساتھ ہونا چاہیے، بیکاز یہ الائنڈ سیم مائنڈ کے ملک ہیں. تو یہ دوسرے مائنڈ کے ملک کے ساتھ جو ہے نا، ابھی تک تو خیر پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن انڈر پریشر اصل میں پاکستان کا ابھی میں اس کا ذکر کھلے عام کیے بغیر ہمارے سمجھ جائیں گے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. پاکستان پاکستان کی کچھ ایسی ولنربلٹیز ہیں جو ایکسپلائٹیبل ہیں، آج بھی ایکسپلائٹیبل ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایک مقام ملا ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو ایک مقام ملا ہے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن آپ کی انٹرنل کوہیژن کی جو حالت ہے، جو آپ کے اندر معاملے چل رہے ہیں، انسرکشن ٹائپ موومنٹ ہے بلوچستان میں، اور بہت ہی خطرناک چل رہا ہے وہاں کے پی میں، اور ہر جگہ ٹیررسٹ کا معاملہ. پھر جو آپ کی اکنامک ولنربلٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اب تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود ہی ڈیفالٹ کر لینا چاہیے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ خیر میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو. تو وہ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں جب ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے نہ کریں. تو یہ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ولنربلٹیز اس طریقے سے ایکسپلائٹ ہو جائیں کہ ہمیں کسی ایسی ڈائریکشن میں ڈریگ کر لیا جائے کہ ہم کہیں پر کوئی سائڈ لینے پر مجبور نہ ہو جائیں، اور وہ سائڈ بھی غلط سائڈ لینے پر مجبور نہ ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا احتیاط ہم کریں گے، مجھے یقین ہے. دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جب تک آپ کی یہ ولنربلٹیز رہیں گی، یہ آپ ذرا ایج پہ کھیلتے رہیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. جی نہیں تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے انٹرنل ولنربلٹیز جو ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے؟ جی، انٹرنل ولنربلٹی تو دیکھیں نا، دو ہیں بیسیکلی. تو گورننس کے ایشو ہیں، اور گورننس کے ایشو اس لیے ہیں میرے اپنے خیال میں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی حکومتیں جو ہیں مختلف پروونسز میں، اور جو حکومت ہے سینٹر میں، اس کے ساتھ نہیں ہے، اپنے دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ٹو ون دی ہارٹس اینڈ مائنڈز آف پیپل، اسپیشلی ان دوز ایریاز جہاں پر یہ موومنٹس چل رہی ہیں، وہاں کے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے جو پہلا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ جو ریپرزنٹیشن ہے لوگوں کی، ان کو آگے آنے دیں، اور سلیکٹڈ لوگوں کو ان کے سر پہ نہ بٹھائیں. یہ میرا خیال ہے کہ پہلی پی بات ہے. ٹی پھر آئی آ آف جائے کورس گی اور کیسا؟ بہت ساری باتیں. پی ٹی آئی آ جائے گی، یہ تو کیسے کریں وہ؟ نہیں، کیسے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ ہر کام کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام بند کر دیں، وہ تو شاید ممکن نہیں ہے، گو کہ وہ آئیڈیل سچویشن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے اور ہم تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم تینوں میں سے کسی کو بھی لا سکتے ہیں، تو آپ وہ ان لوگوں کو لے کر آئیں جن کو لوگ قدرے زیادہ چاہتے ہیں میرے مقابلے میں. لیکن اگر آپ مجھے لے آئیں گے اپنا دوست سمجھ کر، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ عوام کا دوست کون ہے، تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ایک درمیانی راستہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے لائیں،
درمیانی راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے آپ کے عزائم ہیں، آپ چھوٹے صوبے بنانا چاہتے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ان لوگوں کو ملائیں، اور وہ لوگ کافی موجود ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آ بھی جائیں گے۔ گو کہ جو میں یہ سلوشن پیش کر رہا ہوں یہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے بہتر ہے جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، یہ میری نظر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ کچھ سوشل فیکٹرز ہیں، کچھ اکنامک فیکٹرز ہیں، فار ایگزامپل جو کچھ پولیٹیکل ایسی چیزیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک کے زمانے میں چیزیں بہتر تھیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر وہ مولوی کیا نام ہے، عنایت ہے یا کیا ان کا نام ہے، جو گوادر میں ہے، ہدایت الرحمان، ہاں جی میں بھول رہا ہوں ان کا نام۔ تو وہ ہدایت ایسے لوگ، الرحمان، ہاں جی، مولانا وہ ہدایت۔ پہلے جماعت اسلامی کے تھے، وہ لوگوں کا وہ کمانڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ اپنے علاقے میں تھوڑے سے کوئی رکھتے ہیں، ان کو ساتھ ملائیں۔ اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل فیس اور ملٹری فیس الگ رکھیں۔ آپ جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں ان کے ساتھ لڑیں جتنا مرضی، لیکن جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو پولیٹیکلی حل کریں، بجائے اس کے کہ ہر ایک کو جیل میں ڈالنے کے، ہر ایک کو لمبی لمبی سزائیں دینے کے بجائے آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں نا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ واقعی ایجنٹ ہیں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بالکل ایجنٹ نہیں ہیں، اور جو اب ساتھ مل جاتے ہیں اپنے اور ان کے نعروں کی وجہ سے۔ تو ان کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جیسے بلوچستان کا علاقہ ہے، اگر ہم ان کو اونرشپ دے دیں ان کے کاپر کی، ان کے سلور کی، جو بھی ہے، تو لے کے بھاگ تو نہیں جائیں گے۔ آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ یہ آپ کا ہے، آپ اس کو نکالیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لیڈ لیں، آپ ان کی مدد کے رول میں آ جائیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ سبجیکٹ آج کا نہیں تھا، اس طریقے سے میری تیاری نہیں تھی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سوشل فیکٹر میں ہیں، اکنامک فیکٹرز ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں، دو حصوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے: ٹو ون دی ہارٹس اینڈ مائنڈز آف اون پیپل، اینڈ ٹو ڈیفیٹ دی فورن ہینڈز اینڈ دوز ہو آر کیرنگ دی گنز۔ وہ ملٹری فیکٹر ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ فیکٹر ہے، اور ادھر پولیٹیکل فیکٹر ہے اور سوشل فیکٹر ہے۔ یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا ایز اے فوجی، آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی وہ پولیٹیکل ایکومن ہے۔ یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام اوروں کو سونپیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے کندھوں پہ زیادہ بوجھ نہ لیں، آپ کے کندھوں پہ پہلے ہی بہت بار ہے، آپ وہ کام کریں۔ آپ یہ جو ٹیررزم ہے اس کو سنبھالیں، اور ٹیررزم کو کیوں نہیں سنبھالا جا رہا؟ بڑے لوگ بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کو آپ کاٹ نہیں رہے، اور صرف جو کٹ پتلیاں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو آپ کی اوریجنل فورسز دشمن کی کٹ پتلی کے ساتھ لڑ رہی ہیں، دس از ناٹ دی رائٹ اسٹریٹجی۔ آپ کی ان کی کٹ پتلیاں اور آپ کی کٹ پتلیاں لڑتی رہیں، لیکن جو اوریجنل فورسز ہیں وہ فورسز کے ساتھ لڑیں، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں ہیں وہ انٹیلیجنس والوں کے ساتھ لڑیں۔ یہ جب تک آپ یہ لڑائی وہاں تک نہیں لے کر جائیں گے جہاں سے یہ تنابیں کھینچی جا رہی ہیں، یہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ جی جن سب کٹ پتلیوں کی بات ہوئی تو ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ اپنے ہمسایہ ملک میں جو ہو رہا ہے، افغانستان۔ آج کل اتنا اس کا چرچا نہیں ہے، لیکن اگین کچھ تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جن سب ہم اپنے ویورز کو دینے کے لیے، کہ جن سب ہم نے ایک امیزنگ رول پلے کیا مہاجر انصار کا۔ یہ جب کولڈ وار تھی اور رشیا نے جی انویڈ کیا تو ہم نے ان کو تقریباً 20 لاکھ، بلکہ 20 سے 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین، ان کو ویلکم کیا، ان ہر چیز جو ہمارے پاس تھی ان سے شیئر کی، ان کو آفر کی، اور سلسلہ یہ 40 سال چلا۔ کبھی کبھی کمپلین نہیں کی، ہمیشہ ان کی سپورٹ کی۔ اس وقت سپورٹ کی جب رشیا نے انویڈ کیا تھا، اس کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہوئی، امریکہ کا دور شروع ہوا، ساری دنیا کے اگینسٹ جا کے ہم نے تب بھی ان کی سپورٹ کی۔ ان کو ہم ٹرین بھی کرتے رہے، ان کی یعنی کہ ان کی ڈائریکشن، ان کی پلاننگ، ہر طرح سے ہم نے ان کی ہیلپ کی۔ اور اٹس ویری کلیئر کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دو سپر پاورز کو مار بگایا، تو دیر از نو وے آن ارتھ کہ اگر پاکستان ان کی بیکنگ نہ کر رہا ہوتا تو یہ وہی اچیو کر سکتے تھے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جل صاحب، ڈپلومیٹکلی پاکستان نے ساری دنیا سے ہر طرح کی باتیں سنی، بیر کیے لیکن جی۔ پاکستان نے افغانستان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ ہسٹوریکلی بھی جائیں جن صاحب، تو یہ افغانستان واز ون کنٹری جس نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی۔
उस वक्त से लेके इतना कुछ होने के बाद पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान और अफगानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। ये क्या वजह है कि अफगानिस्तान इतना कुछ हमसे लेने के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद हमें इस तरह ट्रीट कर रहा है कि हमारे जी अंदर जी, टेररिज्म जो है बहुत उसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा सवाल है, और मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन डिजर्व करते हैं कि इनको पता। एक तो ये तो आपको पता होगा ना कि बिल्कुल मुखालफत की थी पाकिस्तान की, लेकिन वो चंद दिनों के लिए की थी, या ज़्यादा ज़्यादा हफ्ते के लिए की थी, उसके बाद दोबारा वो सारा। अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात हमेशा से ही बड़े डिफिकल्ट रहे हैं, शुरू से लेके आज तक, लेकिन फिर भी हम मैनेज करते रहे हैं। देखना ये होता है ख्वाजा साहब के आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आपके पास ये ऑप्शन थी जैसे आपने कहा उनकी मदद की और सब कुछ किया, और ये फिर अभी थोड़ी देर में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम ये तो कहते हैं ना कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो जब आप किसी से प्यार करते हैं, ज्यादा लाड करते हैं ना बच्चे से, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन भी फिर ज्यादा होती है। फिर अब अचानक जब पीछे हटते हैं तो वो कहता है कि इनको क्या हो गया। ये भी एक बात है। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि ये अफगानिस्तान कभी भी एक तो होमोजीनियस किस्म का मुल्क नहीं रहा, हीट्रोजीनियस है, उनके कबाइल हैं, किसी एक इलाके में एक कबीला जोरवर है, दूसरे इलाके में दूसरा। इनका हमेशा से एक आप समझे कि लूज सा सेंटर होता था, और वो जो है ना इस तरीके से ये हुकूमत करते थे, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा से हॉट एंड कोल्ड ही ब्लो होता रहता था कुछ ना, लेकिन वी वर मैनेजिंग इट। है। और उसका फायदा हमें ये था कि हमारा ये वाली साइड जो है ये एक लिहाज से महफूज थी। दोनों जंगों में 65 में भी और 71 में भी आपने देखा होगा कि इनकी तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि ये ऐलान भी हुआ एक, मुझे अभी 71 में याद है, याद नहीं कि कब, या 65 में इन्होंने कहा था इस तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, जो भी उस वक्त इनका वो बात है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, इसका मतलब आप मैनेज कर रहे थे। जब ये सारा मामला हुआ तो हुआ ये कि चूंकि बहुत उनकी हमने मदद की, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके बाद यहाँ से जब एलाइड फोर्सेस निकली तो नेचुरली वो भी किसी प्लान के तहत ही निकले ना। ये जो आप देखते हैं कितने वेपन इधर छोड़ गए और हथियार सब छोड़ कुछ, तो वो कोई वो बात की बात है। और फिर हिंदुस्तान यहाँ से भागा तुम दबा के, और बड़ा परेशान भी हुआ कि ये क्या हो गया। तो इसका ये मतलब ये था कि जो कुछ उस वक्त तक हुआ था, हमें लॉजिकली उसी लाइन पे आगे चलते रहना चाहिए था, अगर हम ये चाहते थे कि वही मामला होते रहे। मैं आपको चंद एक बातें बता देता हूँ। हारून साहब, ऐसे है कि जब ये यहाँ से एलाइड फोर्सेस गई हैं, तो यहाँ पर अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बोरियों में डॉलर थे, और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग इसके विटनेस भी हैं कि बोरियों में डॉलर थे। और उनमें पढ़े लिखे लोग भी थे, उनमें अनपढ़ लोग भी थे। ये जो लोग आए हैं पावर में, ये मिक्स सा बैग था। आपको पता है कि ये ज्यादातर तलबा थे पढ़े हुए, और तरीके की पढ़ाई से ये आए हुए थे। इनको कुछ गवर्नेंस का पता नहीं था, इनको कुछ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं था। तो हमें ये करना चाहिए था, मिसाल के तौर पे, नंबर एक, कि इंसेंटिव देने चाहिए थे इंडस्ट्री लगाने के लिए पाकिस्तान में, कि बाहर से अफगानिस्तान से अगर कोई आके पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाता है, बजाय इसके कि सारे पैसे ट्रकों वालों के पास चले जाते और बसों वालों के पास चले जाते, हम कहते जी आप ट्रेनों में, हमारे ट्रेन लाइन में इन्वेस्ट करें, आपको हम हिस्सा देंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करें, हम आपको हिस्सा देंगे। उसके बाद बाकायदा जैसे अकामा होता है, अच्छे लोगों को अकामा इशू करते कि आप यहाँ पे क्याम करें, इज्जत के साथ उनको रखते, और बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स बनाते, उनकी बच्चियां छोटी छोटी पोटलियां उठाकर वो स्मगलिंग छोटे छोटे करते थे, वो पकड़ लेते थे हमारे, कभी एफसी वाले, कभी कुछ, रिश्वत सतानी जोरों पर थी, उनको जलील करते थे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये हमारे इतने अच्छे भाई, इन्होंने हमारा इतना साथ दिया, तो आगे भी भाईचारे के साथ पे चलेंगे। हम दुनिया के साथ खड़े हो गए कि ये आप अपनी बच्चियों की ख्याल नहीं करते, आप ये नहीं करते, आपकी इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है। भाई उन्होंने पूरे, आपने देखा जिस तरीके से ये 9 पिंस की तरह सारे मोरे गिरे, और उन्होंने पूरे मुल्क के ऊपर अपना अमलदारी कर ली, तो वो लोगों की मंशा के बगैर तो नहीं थी ना। लोग, पीपल वर फेड अप ऑफ द एलाइड फोर्सेस एंड अमेरिकन, दे वांटेड देम टू गो आउट। उनके लिए शायद ये बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं थी कि ये तालिबान आ जाएं, बट आउट ऑफ द टू इवल्स दे वेंट फॉर दिस। तो बजाय इसके कि हम ये कहते हैं कि अपनी औरतों से अच्छा सलूक करें, भाई वो अपने मुल्क के अंदर जो हमने उनको अपना बगल बच्चा बनाने की कोशिश की, तस्लीम हमने नहीं किया। हालांकि शायद चाइना भी तस्लीम कर लेता अगर हम करते, रशिया ने और चाइना ने तकरीबन किया हुआ है इस वक्त।
اور ملک بھی شاید آ جاتے ہیں. ہم ڈرتے رہے کہ جی پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا تو 3 ملکوں نے کیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھی پچھلی دفعہ تھی، اس دفعہ. اور پھر یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ قبائلی لیول کے اوپر گفتگو کرتے، آپ نے فوجی لیول کے اوپر گفتگو شروع کر دی. بھئی فوج کا ایک کام ہے، میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ میری ٹریننگ ہی نہیں ہے یار کہ میں نیگوشیشن کروں. اور پھر یہ کہ ایک پنجابی جرنیل جو ہے وہ جا کے پٹھانوں کے ساتھ جرگہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ جرگہ ہوتا ہے کیا اور کیسے کیا جاتا ہے. تو وی وینٹ رانگ آن ویری اکاؤنٹس. آل دو جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اب سوچنے کی بات یہ، آپ نے حملہ کر دیا، آپ نے کہہ دیا وہ ہمارا دشمن ملک ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہوا ہے، اور ہم کھلی جنگ کریں گے. بھئی کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی ہم کھلی جنگ کریں گے؟ کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے؟ آپ کہیں کہ وہاں پر ہمارے دشمن موجود ہیں، ہم ان کو بیخ کریں گے، اور کرتے رہتے. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، تجارت کو بند نہ کرتے. آپ کو بھی نقصان ہوا، ان کو بھی نقصان ہوا، آپ کا راستہ رک گیا سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ. اور پھر آپ نے حاصل کیا کیا؟ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے ساتھ محبت بھی کام نہیں کرتی اور دھونس بھی کام نہیں کرتی، تو آپ کو، آپ کے پاس چوائس ہے. پھر آپ دونوں میں سے کیا کرنا چاہیں گے؟ دھونس میں آپ اپنا نقصان بھی کریں گے، اور کم از کم محبت میں آپ کا نقصان تو نہیں ہو رہا تھا یا کم ہو رہا تھا. تو میرے اپنے خیال میں ایون ناؤ واٹ وی شوڈ ڈو از کہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ ہے، جہاں بی ایل اے کے ٹھکانے ہیں، ان کو ہم ان کو لگے رہیں، ان کو ہم ماریں. ہم افغان طالبان کے ساتھ. اچھا پھر وہ اسپیس جو بنا، بغلیں بجائیں ہندوستان نے کہ جب ہم نے اسپیس دے دی ان کو، نہ ادھر گئے نہ کچھ کیا، وہ دھڑا دھڑ آ گئے، اور اب انہوں نے ادھر سے ہمارے اوپر حملے شروع کر دیے. اب بھی پورے معاملے میں افغانستان از اے اسمال پون ان دی اوور آل بگ گیم. The big game being played against Pakistan is by India, by Israel, and by 2 other countries which I don't want to name. تو جن کو کہ یہ سی پیک وارہ نہیں کھاتا، ہماری چین کے ساتھ دوستی وارہ نہیں کھاتی، اور سارا کچھ. آج بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم افغانستان کو دشمن ملک نہ کہیں، ہم کہیں کہ وہاں پر دشمن ایلیمنٹس ہیں، اور جو وہاں پر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات کریں، بات نہیں بھی کرنا چاہتے آپ نہ کریں، لیکن ان کو دشمن نہ بنائیں. تجارت کھول دیں، آنا جانا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. قدرتی طور پر جو ہماری افیلیشن ہے لانگ ٹرم، وہ انڈیا کے ساتھ ان کی ہو نہیں سکتی. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جس نے بھی ہاتھ ملایا وہ بعد میں اس نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ کی عمر تھوڑی سی کم ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہندی چینی بھائی بھائی، یہ بہت پہلے کا ایک نعرہ تھا. چین نے پھر وہ دیکھ لیا، امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ کیا ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں گے آفٹر سم ٹائم. تو ہمیں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. ہماری قدرتی افینٹی بنتی ہے ان کے ساتھ، چاہے دوستی نہ بھی ہو. جس طریقے سے شریکہ داری ہوتی ہے نا، چاچے تائے کے بچے رہتے ہیں، ان کے زمینوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے اگر ہم رہیں، اور اپنا جو تھوڑا جتنے ہم ماڈرن ہیں، اپنا ایجوکیشن کا نظام، بینکوں کا نظام، اس قسم کا نظام ان کو آفر کریں، ان کو انویسٹمنٹ آفر کریں، تجارت کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کریں. وہ تو گندم ساری ادھر سے جاتی تھی، کھاد ادھر سے جاتی تھی، سیمنٹ ادھر سے جاتا تھا. کس کا نقصان ہوا ہے؟ ہمارے زمینداروں کا نقصان ہو. ادھر سے ابھی پچھلے 2 سال سے ہم نے کندھاری انار ہی نہیں کھائے، اس لیے کہ انار وہاں سے آتے ہی نہیں ہیں، وہ خشک میوہ وغیرہ. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے پینترا بدل کر. جیسے چل رہے تھے چلتے رہتے، اس میں تھوڑا صبر کرتے. جیسے افغانوں کو دیکھیں، میں یہاں پر یہ کچھ باتیں نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمیں جاننا چاہیے تھا کہ افغانوں کی سائیکالوجی کیا ہے، وہ کس بات سے مانتے ہیں. وہ 2 باتوں سے مانتے ہیں، ایک پیار اور ایک دوسری بات ہے، اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. بہرحال وہ ڈنڈے سے نہیں مانتے، بڑے لوگوں نے ڈنڈا چلا کے دیکھ لیا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا جن باتوں سے وہ مانتے ہیں انہی کے اوپر کرتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی سوچ بچار جو ہے، اس میں ڈپلومیسی کم اور ڈنڈا گیری زیادہ ہے. اور جب تک یہ رہے گی، نہ آپ کے اندرونی معاملہ ٹھیک ہوں گے، نہ آپ کے بیرونی معاملہ ٹھیک ہوں گے. جن صاحب کافی آپ نے الیبوریٹ پوائنٹ آف ویو دیا افغانستان کے بارے میں، بٹ دیر آر لاٹ آف ہاکس ان آور جی سائڈ آف ہاں دا ٹھیک بارڈر ہے. ایز ویل. تو وہی جو ہے پرویل کرتے ہوئے لگ رہے ہیں. موونگ آن جن صاحب، ہم تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں، وی ہیو 10 more minutes. میں تھوڑا سا انڈیا کے اوپر آنا چاہوں گا. یہی جس طرح افغانستان کی ہسٹری کی بات کی، جن صاحب ہمارے ویورز جو ہیں، ایز یو نو، آلموسٹ 60-65 2/3 آف ہماری آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر ہے، اور ان کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو نہیں پتا. اور کشمیر تو انہوں نے بہت سنا ہے، لیکن کشمیر کا ایشو کیا ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا. ان کو نہیں پتا کہ یہ
1947 में सिरल रैडक्लिफ जो कमीशन बना था, और किस तरह से बॉर्डर ड्रॉ किया गया। उनको ये नहीं पता कि कौन सी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स कौन सी थी, और हैदराबाद जो था वो निज़ाम का था, लेकिन वो उधर हिंदू मेजॉरिटी थी। निज़ाम ने कहा कि भाई इसको मैं इंडिपेंडेंट रखूंगा। फिर पंजाब और जूनागढ़। बंगाल, जूनागढ़ के अंदर भी एग्जैक्टली यही था। और जूनागढ़ के तो जो रूलर थे उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, जी लेकिन वो इंडिया नहीं माना। सो यू नो ये एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। और फिर कश्मीर जो है उसका एक इशू बना, क्योंकि कश्मीर दोनों साइडों को लगता था, और मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और हरी सिंह जो महाराजा हरी सिंह उन्होंने एक्सीड कर दिया इंडिया को। तो तब से ये मामला चल रहा है। बीच में वो जो बॉर्डर कमीशन था उसने पंजाब को और बंगाल को डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया जी। ताकि दोनों जो थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी। तो काफी इसके अंदर जो थी ना कंट्रोवर्सीज हुई। इंडियंस की अपनी साइड ऑफ स्टोरी है, हमारी अपनी साइड ऑफ स्टोरी है। मैं चाह रहा था जन साहब जरा क्विकली अगर आप हमें हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि हमारे जो सबकॉन्शियस के अंदर ये कश्मीर जो है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसको जरा क्लैरिफाई करें कि जी व्हाट इज आवर पॉइंट। ये एक तो ये है कि जो अभी मैं बातें करूंगा वो मैं व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा वो चेक भी करें, इसकी अथेंटिसिटी चेक करें, क्योंकि ऐसे ही एक तो बात ये है कि इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अंग्रेज ने जाते वक्त ये डंडी मारी। चले बंगाल का तो वो है जो भी है मामला, गुरदासपुर और फिरोजपुर, खासकर खासकर गुरदासपुर, उसकी 3 तहसीलें पाकिस्तान के पास आनी बनती थी अगर तहसील पंजाब के वाइज अंदर भी जाएं। अव्वल तो जिला पूरा आना चाहिए था। तो गुरदासपुर से चूंकि रास्ते जाते थे कश्मीर की तरफ, कश्मीर को। फिरोजपुर में चूंकि बहुत बड़ा हेडवर्क था, नहरों का निज़ाम का कंट्रोल था, ये उन्होंने जानबूझ के उनके हवाले किया। ये हमारे लिए काफी मामला था। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो खुद गिलगित बल्तिस्तानी लोगों ने आज़ाद करवाया, और जो कोशिश भी की महाराजा की वो नाकाम हो गई। बल्कि वो जो इंडियन मेजर साहब ब्राउन, उनके वो भी हमारे साथ आके मिल गए जब उसने देखा कि ये सारे लोग जो वो कर जी रहे हैं। तो ये हमने जोरे बाजू से, आप समझे, वो हम कहते हैं ना कि हमने कौन सी जंग जीती है, तो पहली जंग जो पाकिस्तान ने जीती थी वो ये जीती थी, गिलगित बल्तिस्तान की। उसके बाद ये कश्मीरी और साथ ट्राइबमैन मिलकर आगे जा रहे थे, कि इसलिए कि जब हिंदुस्तानी फौज के एम्प्लॉय होने की बात हुई तो कायद आजम ने जब कहा कि जी पाकिस्तानी फौज भी उधर जाए, तो उस वक्त हमारे जो कमांडर इन चीफ थे वो चूंकि अंग्रेज थे, उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता माउंट बैटन से पूछे बगैर। तो वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोग सिविल कपड़ों में वहां पर गए और साथ दिया, तो हम बढ़ रहे थे। ये सारे मामला चल रहा था और कुछ दिनों के बाद शायद श्रीनगर तक पहुंच जाते, पुंछ बिल्कुल नजदीक था। तो ये सारा मामला, लेकिन फिर हिंदुस्तान ने अपनी फौज उतार दी वहां पर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर, जिसके नतीजे में ये हमारी रुक गई एक दफा, और फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और हम श्रिंक होना शुरू हुए। फिर पाकिस्तानी फौज का तोपखाना गया, और ये जो बना, ये जहाँ पर ये सीज फायर हुआ, और वो फिर पाकिस्तानी जब अंदर शामिल हो गए, फिर हिंदुस्तान को ये प्रॉब्लम पैदा हुई कि ये दोबारा आगे ना बढ़ना शुरू हो जाए। रुक तो वो गए थे पुंछ के आगे। कबाइलीज भी। हाँ जी। और फिर कौन कौन ये चेक किया जा सकता है कि कौन जाता है दौड़कर सालसी के लिए, जो हार रहा हो या जीत रहा हो। हिंदुस्तान गया यूएनओ में के लिए। चले वो उसको हम स्टोरी शॉर्ट करते हैं कि उसमें फिर ये हुआ कि भी कुछ लोग हमें ब्लेम करते हैं। फैसला ये हुआ था कि एक तो ये बात की बात है कि वो कश्मीरी किसको ज्वाइन करेंगे, वो मैं बाद में आता हूँ। फैसला ये हुआ था कि इस्तिस्वाब राय होगा और पाकिस्तान अपनी फौजें निकाल लेगा, और वहां पर डोगरा फौज और इतनी हिंदुस्तान की फौज रहेगी जितनी कि जरूरी है फॉर दिस प्लेबिसाइट। इस पे झगड़ा खड़ा हो गया। एक तो ये कि जो कश्मीरी पाकिस्तानी फौज में शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि हम तो कश्मीरी हैं, तो हम तो यहाँ से नहीं निकलते। और दूसरा ये कहा गया कि अच्छा ये फैसला करें कि कितनी फौज की जरूरत है प्लेबिसाइट के लिए। डोगरा फौज काफी है, आपको इंडियन फौज क्यों इधर आए, इस पर झगड़ा खड़ा हुआ। और वो फिर डिक्सन और ऑक्सन और बड़े इसके वो मुआहदे होते, अल्टीमेटली चले बहरहाल ये मुआहदा हो गया कि ये सीज फायर लाइन होगी,
اور کشمیر کا مسئلہ استحاب رائے سے ہوگا، UN کی قراردادیں پاس ہوئیں، اور جو فائنل اس کی قرارداد کا ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ they will either join Pakistan, they will decide whether to join Pakistan اور انڈیا. there was no third option. لیکن بعد میں کراچی ایک ایگریمنٹ ہے اس کے تحت، اور بعد میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کشمیری پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کر لیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کشمیر کا اسٹیٹس پاکستان کے وز کیا ہوگا. تو دس از آلریڈی ان آر کانسٹیٹیوشن. تو شروع میں ہی یہ 3 آپشن نہیں ہے، شروع میں 2 ہی آپشن ہے کہ آپ نے پاکستان کو جوائن کرنا ہے یا ہندوستان کو جوائن کرنا ہے. بہرحال لیٹر آن آپ کے پاس یہ آپشن ہے کشمیریوں کے پاس کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات کے ساتھ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ جی ہمارا قصور تھا، یہ تھا وہ تھا. بات یہ ہے کہ اگر تو اس وقت قائد اعظم کی بات مان لی جاتی تو یہ سارے کشمیر پہ قبضہ ہی ہو جانا تھا، اور یہ ان کے پاس، ہندوستان کے پاس یہ معاملہ بنتا ہی نہ. لیکن اس کے بعد کی چلیں یہاں تک اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس میں نے صرف 2 چیزیں کور کی ہیں کہ ایک تو یہ جو لوگ کہتے ہیں تھرڈ آپشن کا UN کی قراردادوں میں ذکر نہیں ہے، اور البتہ ایک اچھی آپشن جو ہے پاکستان کے آئین میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ کس طریقے سے ساتھ رہنا چاہیں گے. اس کے بعد جو معاملے چلتے رہے، جنگیں ہوئی ہماری کشمیر کے سلسلے میں. 65 کے وار کا بھی ہمیں پتہ ہے، اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو، بات کی تفصیل کو 65 وار پہ ملک سے کبھی بات کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب تک پاکستان نے زور لگائے رکھا اور کشمیریوں کی اس طریقے سے مدد کی جیسے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ قرارداد بھی یہ بھی UN کی ایک قرارداد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی محکوم لوگ ہوں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے انڈیپینڈنس کے لیے، لڑائی کے لیے ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں یہ پروویژن بھی ہے کہ باقی ملک ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو خود اس میں تھا، تو یہ کہنا کہ جی پاکستان وہاں پر کوئی شرنگیزی کرتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ تاثر بھی غلط ہے. اب ہوا یہ کہ جب یہ 9/11 ہوا تو جو ہمارے کشمیری آزاد کشمیر کے کچھ لوگ مجاہدین تھے، ادھر آر پار جاتے تھے، وہاں پر ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے تھے، وہ ہمارے لیے کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ ممکن نہیں تھا. تو ہمارے انیشیٹو ہمارے پاس تھا، اور وہ بار بار ہم 2-3 دفعہ ٹیبل ٹاکس ہوئی ہیں، انٹیگریٹڈ ڈائلاگ ہوا ہے، اور وہ ٹیبل پہ آتے تھے. 9/11 میں جب امریکہ کے پریشر کے تحت ہم نے وہ اپنے کشمیر کے بھائیوں کو بھی منع کر دیا، خبردار اگر کوئی اس کے پار گیا. ہم اس کو، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا بیوقوفی میں کہ ہم اس کو گولی مار دیں گے جو پار جائے گا. یہ انتہا کی بیوقوفی کی ہم نے. اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کرنے کے بالکل ان کا جائز حق بنتا ہے، اور ان کو بالکل اجازت ہونی چاہیے تھی. جو ان کے یہاں پر اگر کوئی فیسلٹیز تھیں ان کو ہم نے بالکل سبوتاج کیا، ان کو لپیٹ دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ الٹا وہ ہمارے اوپر انڈائریکٹلی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تحت چڑھے ہوئے ہیں فرام افغانستان اینڈ ایلسویئر. BLA وغیرہ تو سمندر سے بھی آ جاتے ہیں، پہلے یہ ایران سے کرتے رہے، لیکن پچھلی جنگ کے بعد ایران کو سمجھ آ گئی ہندوستان کی، وہ تو اب ان کو اجازت نہیں دے رہا. تو اب الٹ گئی ہے پوری بساط. یعنی کہ اب جو کام ہمارے کشمیری، آزاد کشمیر کے لوگ کرتے تھے ان مقبوضہ کشمیر، اب وہ سارے کام وہ پاکستان کے مین لینڈ میں کر رہے ہیں تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز. اب وہ ہم سے بات کیوں کریں گے؟ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار ہندوستان بات کیوں نہیں کرتا ہم سے. ہندوستان تب بات کرے گا جب آپ پورا اتریں گے ان کے ساتھ. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ افغانستان تو ایک کٹ پتلی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو اصل ہاتھ ہیں پیچھے ان کے لیے جانا پڑے. جب تک آپ بیلنس کریٹ نہیں کرتے ہندوستان کے ٹیررزم کے خلاف، ہندوستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال کرنے کے خلاف. اب میں یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ بیلنس آپ کیسے کریٹ کریں گے. جب تک وہ بیلنس کریٹ نہیں ہوتا، they will never talk to you. Create that balance today, tomorrow they will talk to you. کیونکہ آپ کی کنونشنل فورسز بھی بہت اچھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی نیوکلیر پیرٹی بھی زبردست ہے. اس علاقے میں وہ آنا نہیں چاہتے، انہوں نے آ کے دیکھ لیا، مار کھا لی، لیکن آپ کو نیچے سے کھود رہے ہیں. تو اس کھدائی کے مقابلے میں اگر آپ نے کوئی سدے بات اس کا نہ کیا اور صرف ڈیفینسو رہے اور اوفینسو پر نہ گئے، تو یہ معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا اور آپ سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے. یہ میں نے مختصر آپ کو خاکہ ایک آپ کے سامنے رکھ دیا. بہت شکریہ جان صاحب، زبردست. سو ناظرین، کچھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سلائٹلی کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے کشمیر کے حوالے سے،
बट इसका लुब्बे लुआब ये है कि कश्मीर pretty much पाकिस्तान की शाहरग है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा फ्यूचर में. एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री क्या है. पंडित नेहरू जो हैं उनकी कोई तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं. वो कहते हैं कि हर दूसरे महीने या हर तीसरे महीने वो स्टेटमेंट देते थे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉल्व किया जाएगा. और इसी तरह उन्होंने अपनी सारी उम्र गुजार दी, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह से अमल नहीं किया. बहरहाल हम इस पे बात करते रहेंगे. जन साहब, तो इसी को कंक्लूड करते हैं इंडिया के टॉपिक को. इंडिया, आपने बात करी थी कि किस तरह से इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट फैलाने के अंदर, और अफगानिस्तान की तरफ से भी, और फिर बलूचिस्तान के अंदर, एंड फाटा और केपी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है. ये इनविजिबल हैंड्स उनके हैं, असिस्टेड बाय इजराइल. तो जन साहब, आपने ये भी बताया कि हमें क्या करने की जरूरत है. वी नीड टू लुक इनवर्ड्स. हमें अपने इंटरनल डिसेंशन जो है उसको एक सॉल्व चीज करने अगर की आप जरूरत. इजाजत दें मैं ऐड कर दूं कोई थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस. अभी ये जो चीन है और जो इंडिया के साथ हमारे सॉरी जो कश्मीर है और इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात और पानी का मामला है, ये हम चीन की मदद के बगैर इस वक्त हल नहीं कर पाएंगे. तो अभी आपको चीन को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि चीन का भी झगड़ा है हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर और पानी के मामले में भी. तो अगर आपने पानी का मसला हल करना है, इसका कश्मीर का मसला बेहतर करना है, तो चाइना शुड बी अ फैक्टर और बिग फैक्टर. बट उसके लिए फिर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा तरतीब देना पड़ेगा. ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ये काम नहीं कर रहा. प्रॉब्ली आपको थोड़ा सा इसको रिव्यू करना पड़ेगा. जी सॉरी. जी, सो जन साहब, pretty much बात ये है कि this is the perspective of the bulk of the people of Pakistan, that Kashmir is pretty much part and parcel of Pakistan. ये हमारी शाहरग है और इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा. This is something that the Indian people need to understand. इंडियन लोगों को चाहिए कि वो हिस्ट्री को पढ़ें और उनके अपने जो पहले वजीर आजम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ें कि वो कमिट करते रहे कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो है कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड होने की जरूरत है. सो दिस इज व्हाट आवर स्टैंड इज, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी. और वो जो एक बहुत छोटी सी मिनॉरिटी पाकिस्तान में हर किस्म की बातें कर रही होती है कि जी ये सीज फायर लाइन जो है और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, इसको एक आप बॉर्डर बना दें, फिर उसको आप पोरस बॉर्डर बना दें और लोग आपस में मिलना शुरू हो जाएं और 50 साल इस तरह गुजार दें. इस किस्म की कोई बात जो है ना, वो कम से कम पाकिस्तान में तो इट्स नॉट गोना फ्लाई. तो ये इसका जन साहब समरी मैंने ये की है. प्रोग्राम का वक्त जन साहब खत्म हो गया है. इंशाल्लाह शायद आपसे एक और नशिस्त करनी पड़े. कुछ और वर्ल्ड के अफेयर्स हैं, उसके अंदर यूक्रेन रशिया की वॉर है, और ये चाइना पाकिस्तान, उसका क्या रोल है, रशिया के साथ हम किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो मैं आपको तकलीफ दूंगा इंशाल्लाह आन करीब आपसे फिर थर्ड सेशन भी करेंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया. थैंक नाज़रीन. यू. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह आपको हाफिज. पसंद आया होगा ये शो, एंड प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें. एंड इंशाल्लाह आपसे 2 हफ्ते में मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.